صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آج 10 نمبر 86 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 116-117. ارشاد فرمایا وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے بیٹا بنا لیا ہے. سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. کل لہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں. بدیع السماوات والارض، وہ بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب فیصلہ فرمائے کسی امر کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پس یوں فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو پس وہ ہو جاتا ہے. ان آیات میں اہل کتاب اور مشرکین کے ایک اور باطل عقیدے کا بیان ہے. یہودیوں کے ایک فرقے کا کہنا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، اور عرب کے مشرک لوگ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اس جرم میں یہ تینوں فرقے برابر کے شریک ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات ہر قسم کے نقص اور ہر قسم کے عیب سے پاک ذات ہے. اولاد انسان کو چاہیے، اور وہ کس لیے کہ انسان کے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں. پہلی کمزوری یہ کہ انسان نے یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا، اس نے اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے چلے جانا ہے. تو اس لیے اس کو اپنی نسل کو قائم رکھنے کے لیے اولاد چاہیے، جبکہ اللہ رب العزت اس بات سے پاک ہے. ایک کمزوری انسان کی ذاتی کمزوری یہ بھی ہے کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، انسان بعض اوقات تکالیف میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اٹھنا چاہتا ہے لیکن اٹھ نہیں سکتا، کوئی کام کرنا چاہتا ہے کام نہیں کر سکتا، کھانا چاہتا ہے لیکن وہ خود اٹھ کر کھا نہیں سکتا. تو پھر اس وقت اس کو ایک فرد چاہیے ہوتا ہے، ایک آدمی چاہیے جو اس کی خدمت کے لیے یہ کام اس کے لیے کرے. ایک انسان کی وصفی کمزوری بھی انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کا کاروبار بڑھ گیا، انسان کے کام زیادہ ہو گئے. دکاندار تھا تو ایک کی بجائے کئی دکانیں بن گئیں، کارخانہ دار تھا تو اس کا کام بڑھ گیا. تو اب اس کو ایک آدمی چاہیے کہ جو اس کے ساتھ مخلص بھی ہو اور اس کے کام میں اس کا ہاتھ بٹائے، اس کے کاروبار کو سنبھالے. یعنی اس کے لیے اس کو بیٹا چاہیے. اب اولاد سے زیادہ مخلص کوئی نہیں ہو سکتا، تو اسے بیٹا چاہیے. جبکہ پروردگار عالم ان تمام چیزوں سے پاک ہے، نہ اس کے اندر ذاتی کمزوری پائی جاتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی وصفی کمزوری پائی جاتی ہے، نہ اس کو کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ انتظام چلانے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے. وہ ہر قسم کی کمزوری سے اور عیب سے اور نقص سے وہ ذات پاک ہے. لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی یاد رہی کہ ہو سکتا ہے کہ بائبل کے مطالعے کے دوران آپ کو لفظ باپ کا وہاں پر ملے جو اللہ رب العزت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ چونکہ اللہ رب العزت ہر چیز کا موجد ہے، بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، مسبب اول ہے، تو اس لیے پچھلی شریعتوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے باپ کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا. اب بھی بائبل کے اندر یہ لفظ ترجموں میں دیکھا جا سکتا ہے، مگر ان جاہلوں نے اس سے ولادت کے معنی سمجھ لیے
جبکہ اللہ تبارک و تعالی وہ کہنے لگے کہ جب اللہ تبارک و تعالی باپ ہیں تو پھر نعوذ باللہ اس کے بیوی بچے بھی ہوں گے. تو اسی بنا پر اللہ تعالی کے لیے اس لفظ باپ کا استعمال کرنا اب کفر قرار پایا. اب اس لفظ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. جو استعمال کرے گا ایمان کے چلے جانے کا خطرہ ہے. اللہ رب العزت کی طرف بیٹے یا بیٹی کی نسبت کرنا شرک اور بدعت ہے. حدیث قدسی میں ہے کہ اس کو گالی کہا گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے حالانکہ اسے یہ لائق نہیں تھا. تو فرمایا کہ اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ خیال کر بیٹھا ہے کہ میں موت دینے کے بعد پھر زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں، اور اس کا گالیاں دینا یہ ہے کہ وہ میرے لیے اولاد بتاتا ہے حالانکہ میں پاک ہوں اور بلند و بالا ہوں اس بات سے کہ میری اولاد اور بیوی بچے ہوں. صحیح بخاری جلد 2. یعنی اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے ہر قسم کے عیب اور نقص سے. تو یہاں پر فرمایا سبحانہ، وہ پاک ہے. یہ پاک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے. ہم کہہ دیتے ہیں کہ جگہ پاک ہے. کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر نجاست کوئی نہیں لگی ہوئی، اس جگہ پر گندگی کوئی نہیں. کپڑا پاک ہے یعنی اس پر کوئی نجاست نہیں، کوئی گندگی نہیں ہے. جسم پاک ہے تو انسانی جسم کو غسل کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. غسل واجب اس نے نہیں غسل واجب اس نے نہیں کرنا، تو انسان کا جسم پاک ہے. لیکن یہی لفظ پاک کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہو تو پھر معنی اور ہوگا. یعنی نبی پاک ہے. کیا معنی؟ پاک ہے یعنی ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کی برائی سے پاک ہے. کسی قسم کا کوئی عیب جسمانی اور نہ آپ کی ذات میں، نہ ظاہری اور نہ باطنی، کسی قسم کا کوئی عیب نہیں پایا جاتا. لیکن کمزوری پائی جاتی ہے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے. نبی پاک ہیں ہر عیب سے، نقص سے، لیکن ان کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے. اور یہی تو وجہ ہے کہ آپ کو نیند بھی آ جاتی. یہی تو وجہ ہے کہ جب خندق کے میدان میں تھے تو صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کا عالم یہ ہے کہ میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو صحابی نے دیکھا تو اس کے آنسو نکل آئے کہ اس کے اپنے پیٹ پر تو ایک پتھر بندہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندے ہوئے تھے. تو یہ کمزوریاں ہیں. تو کمزوری پائی جاتی ہے لیکن عیب نہیں پایا جاتا. اور جب یہ لفظ اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہوگا تو پھر معنی ہوگا وہ ذات جو ہر عیب سے بھی پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے اور ہر کمزوری سے بھی پاک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے عقیدے رکھنا، اللہ رب العزت کے لیے بیٹے یا اولاد کا عقیدہ رکھنا اور نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا، تو فرمایا کہ یہ ان کی طرف سے ظلم ہے. حالانکہ سبحانہ، وہ ذات پاک ہے، اس ذات کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے. اور اس لیے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی موجودات ہیں وہ خاص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. اللہ رب العزت نے ہی سب کچھ کو پیدا کیا ہے. اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد یہی فرمایا کہ بل لہو ما فی السماوات والارض، وہ ذات پاک ہے بلکہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، یہ سب کا سب اسی کا ہے. کل لہو قانتون، اور سب اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں. یعنی زمین و آسمان اور اس کے اندر جو کچھ ہے یہ سب کے سب اللہ رب العزت کے لیے ہیں، اور سب کے سب مملوک ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے محکوم بھی ہیں. اللہ رب العزت کے احکام لاگو ہوتے ہیں سب پر، اور یہ سارے کے سارے اسے بجا لانے کے پابند ہیں. احکام 2 طرح کے ہیں، ایک تشریعی احکام ہیں اور دوسری قسم کے احکام جو ہیں ان کو تکوینی کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ سارے کے سارے اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں، یعنی تکوینی حکم کی خلاف ورزی کی کسی میں مجال ہی نہیں ہے.
وہ کسی کو بیمار کر دے، بیمار کو تندرست کر دے، کسی پر موت طاری کر دے، تو اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ کائنات کی ہر چیز کو اس کی فرما برداری کرنی ہوگی۔ ہاں جو شرعی احکام ہیں، شریعت کے احکام ہیں، اسے انسان ٹال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، جہاد کرو، انسان ان احکام پر عمل درآمد میں کوتاہی کر سکتا ہے، مگر اللہ رب العزت کے جو تکوینی حکم ہیں ان کے سامنے سب کو سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ جب موت کے فرشتے آ جاتے ہیں تو پھر کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹال سکے؟ خود مرنے والا اور اس کے سارے حمایتی دیکھتے رہ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا تکوینی حکم پورا ہو جاتا ہے۔ گویا یہاں پر اللہ رب العزت کی دو صفات کا ذکر ہوا، ایک یہ کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ہر چیز کا متصرف ہے، جو چاہے وہ کرے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ آگے فرمایا بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے۔ ابداع اس تخلیق کو کہتے ہیں جس کا پہلے سے نمونہ موجود نہ ہو، کہ جسے دیکھ کر کوئی چیز تیار کی جا سکے، اور پھر موجد بھی ایسا ہے کہ وہ اذا قضى امرا، جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ یہ کن ایسا لفظ ہے جس میں سرعت اور جلدی اور تیزی کا حکم پایا جاتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کن فرماتے ہیں تو کسی چیز کے وجود میں آنے کے لیے نہ کسی مادے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کسی ڈیزائن کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کسی کاریگر یا مددگار کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم صادر ہوتے ہی کام ہو جاتا ہے۔ اور دراصل یہ کن کا لفظ بھی محض تعبیر کے لیے ہے، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتے ہیں کہ کون سی چیز کس سطح پر مطلوب ہے، تو اللہ رب العزت کے ارادے کا نام ہی وجود ہے، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے 5 جوابات دے دیے، یعنی اولاد سے پاک ہے تو پھر اس کے جوابات 5 ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ ذات پاک ہے، سبحانہ۔ دوسرا فرمایا کہ بل لہو ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ تیسرا جواب کل لہو قانتون، سب اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ چوتھا جواب بدیع السماوات والارض، اور وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، بنانے والا ہے۔ اور پانچواں وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، تو پس وہ ہو جاتی ہے۔ تو یعنی کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ سب کے سب مملوک ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے محکوم بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے موجد اور خالق ہیں۔ اور چوتھا، اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ ہو جا، سو وہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ چاروں صفات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا ہمسر بھی کوئی نہیں ہے، اور جب کوئی ہمسر نہیں تو اس کی اولاد بھی نہیں ہے، بلکہ سب چیزیں مخلوق ہیں، اور اللہ رب العزت اکیلا ان سب کا خالق ہے۔ سب چیزیں مملوک ہیں، اللہ تعالیٰ اکیلا ان سب کا مالک ہے۔ سب چیزیں محکوم ہیں اور اللہ تعالیٰ اکیلا ان کا حاکم ہے۔ بدیع یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس کا معنی ہے بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی مادے کے، زمانے، مکان اور نمونہ کے پیدا کرنے والا۔ یہاں اس صفت کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان تو ایک کمزور چیز ہے، زمین اور آسمان جیسی طاقتور اور بڑی مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ ہر چیز اسی کی مرضی کی محتاج اور تابع ہے۔ اسی نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا ہے۔ وہ ایسا زبردست مالک ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو صرف لفظ کن کہنے کی دیر ہوتی ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز بھی سمجھنے کی ہے کہ بدیع کا جو لفظ ہے، بدیع نو ایجاد، ایجاد، پیدا کرنا، تو یہاں پر بدعت کا جو لفظ نکلا ہے وہ بھی اسی باب سے ہے، یعنی نو ایجاد۔ تو یعنی کہ اگر وہ چیز دین کے اندر ہے تو اس کو بدعت شرعی کہا جاتا ہے، اور اس کو اگر دین سمجھا جائے
تو بہت بڑا گناہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے دین میں کوئی نئی چیز بنائی تو وہ مردود ہوگی اور اس کا بڑا گناہ ہے۔ باقی رہا دنیاوی طور پر کسی چیز کا نو ایجاد ہونا تو وہ شرعی بدعت نہیں ہے، وہ لغوی طور پر بدعت ہو سکتی ہے۔ مثلا اس زمانے میں پنکھے نہیں تھے، آج مساجد کے اندر پنکھے لگے ہوئے ہیں، لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں گھڑیاں ہیں، ہمارے سروں پر ہمارے سواریوں کے لیے ہمارے پاس جہاز ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل ہیں۔ یہ چیزیں اس وقت نہیں تھی، لیکن یہ چیزیں شرعی نہیں ہیں، ان کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، یہ استعمال میں ہے۔ تو اس لیے حدیث شریف میں لفظ یہ بتائے گئے کہ جس نے کوئی نئی چیز ہمارے دین کے اندر گھڑ لی تو فرمایا کہ اس کو اگر دین سمجھتا رہا تو پھر وہ اس کے لیے نقصان کا باعث ہوگا، یعنی کہ کوئی ایسی چیز جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو اور اس کو دین سمجھ کر ثواب سمجھ کر کیا جائے تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک شرعی بدعت کا گناہ 100 کبیرہ گناہوں سے بھی زیادہ ہے۔ بلکہ اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر مسجد کے محراب میں 100 بوتلیں شراب کوئی پیے تو اس 100 بوتلیں شراب پینے کا اتنا گناہ نہیں ہوگا جتنا دین میں ایک بدعت کا گناہ ہے۔ اور اس لیے حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا کہ بدعتی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، بدعت سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، لہذا بدعات سے بچنا چاہیے اور سنتوں کو گلے سے لگانا چاہیے۔ سنتوں کے اندر اپنا نور ہوتا ہے اور بدعات کے اندر ظلمت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک سے اور بدعات سے محفوظ فرمائے اور اپنی اطاعت اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔